سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کی فیوضات سے برکات سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے کرم کے بغیر نہیں ہوتی۔ گناہ ہماری اپنی کمزوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، بے شک گناہ کرنے والی ذات نہیں۔ اگر گناہ بھی خود کرا تھا تو پھر حساب کیسا، پھر سزا کیسی؟ گناہ ہماری کمزوری سے ہوتا ہے، ہماری بدبختی سے ہوتا ہے، نیکی اس کے کرم بے شک وہ جس پہ راضی ہو جائے اسے نیکی کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت ہیں وہ لوگ جن کو اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی، تراویح ادا کرنے کی، قرآن پاک سننے کی اور پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرات محترم، جو کلمات طیبات قرآن مجید فرقان حمید سے یہ دوسرا پارہ کے ہیں سورہ بقرہ میں سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شاہدہ منکم، تم جتنے ایمان والے ہو، تم جتنے ایمان والے ہو، پہلے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایمان والو، اب یہاں ہے کہ تم میں سے، تم ایمان والوں میں سے جو رمضان المبارک کو پائے، بس ضروری ہے کہ روزہ رکھیں۔ اب یہاں شاہدہ کیوں فرمایا؟ جو پائے تم میں رمضان کو، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ایک شیخ عرفانی ہے، اتنا بوڑھا ہے کہ نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ اس کا بڑھاپا کبھی ختم ہو، اس نے رمضان پاک نہیں پایا، یعنی اس پر روزہ رکھنا فرض نہیں رہا، صرف اتنا ہے کہ وہ روزوں کی جو روزوں کا فدیہ ہے وہ ادا کرے، روزوں کا فدیہ۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس نے بھی رمضان نہیں پایا، وہ بھی رمضان پاک میں روزے نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ اسی طرح مسافر ہے تو مسافر کو بھی چھٹی، آج کل تو خیر سفروں میں صحبت نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی چلو ایک بہانہ بن جاتا ہے، اور مسافروں کے بہانے سے مقیم بھی کھا لیتے ہیں، کیونکہ ریسٹورینٹوں والوں نے وہ قناتیں لگائی ہوتی ہیں، پرتے بنائے ہوتے ہیں بھیا، کیونکہ اب اسٹیشن ہے، یہاں تو مسافروں نے آنا جانا ہے، اس لیے بھی مسافروں کے لیے لگا ہے، مگر بعض جو بدبخت ہیں وہ بھی کھا لیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، رمضان پاک کے مہینے میں بغیر عذر شرعی اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا اور وہ کھاتا ہے، تو اس کے حلق کے نیچے جب وہ کھانا اترتا ہے وہ خنزیر کا گوشت، وہ خنزیر کا گوشت، یعنی جس طرح خنزیر نجس العین ہے، خنزیر نجس العین یعنی عین ناپاکی،
جیسے پیشاب ہے یا پاخانہ ہے یا دم مسفوح ہے، یہ عین ناپاکیاں ہیں، یہ پاک نہیں ہو سکتا۔ پیشاب کو کوئی پاک نہیں کر سکتا، پاخانے کو کوئی پاک نہیں کر سکتا۔ دم مسفوح جو جانور ذبح کرو اور دھار مار کے خون نکلتا ہے، وہ بھی ناپاک ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، اس کو کوئی پاک نہیں کر سکتا۔ خنزیر سارے جانور صرف خنزیر ایسا جانور ہے کہ جو سراپا نجس ہے، وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مسئلہ ہے کہ کل احاب اذا دبغ فقد طہر الا جلد الخنزیر، فرمایا ہر جانور کا چمڑا رنگنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ کل احاب، ہر چمڑا رنگنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے، الا جلد الخنزیر والآدمی، دو چیزیں، خنزیر کا چمڑا اس لیے پاک نہیں ہو سکتا کہ وہ نجس العین ہے، یعنی یوں سمجھو کہ وہ پیشاب کی طرح ہے، پخانے کی طرح ہے، وہ نجس العین ہے۔ وہ نجس تو وہ ہوتا ہے نا جسے ناپاکی لگ جائے، اور نجس العین خود ناپاکی ہو گئی، اس کا چمڑا پاک نہیں۔ اور آدمی کا اس کی عظمت کو مد نظر رکھنا کہ کوئی اس کا چمڑا نہ اتار دیتا ہو، اس لیے آدمی کے چمڑے کو بھی رنگو گے تو گناہگار ہو، کیونکہ اتارنا ہی حرام ہے، اس لیے اس کی عزت مد نظر رکھو۔ اور خنزیر کا چمڑا رنگنے سے پاک نہیں ہوتا، تو جناب آپ بتاؤ جس کا چمڑا پاک نہیں ہوتا وہ خود کیسا ہوگا؟ تو جو خنزیر کھاتے ہیں جی تو بتاؤ وہ کتنے منحوس ہیں، وہ کتنے لعنتی اور جہنمی ہیں۔ تو فرمایا کہ روزہ نہیں رکھتا اور روزے کے وقت دوران اگر کھاتا ہے کوئی چیز تو جب وہ حلق سے نکل جاتی ہے وہ خنزیر کا مرد۔ ایک حکایت بھی ہے کہ بھئی ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا اور اسے کھانا کھانے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو تو اسے قے آئی، جب اس کو قے آئی تو اس کے اندر سے خنزیر کی بوٹیاں، آپ اندازہ لگائیں کہ روزہ نہ رکھنے والے کتنی عظمت والے، کتنی شان والے۔ یار ہم غریب ہی اچھے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں کہ جن کے پاس زیادہ دولت ہے نا یہ الا ماشاء اللہ کوئی مگر ہے مشکل، جن کے پاس اربوں خرب روپے ہیں تو جب وہ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے اگر رکھیں بھی روزہ تو قبول ہی نہیں ہوگا، کیونکہ مال حرام کھا کر کوئی عبادت۔ یا آپ کے ساتھ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو کہو یا بغیر سہارے کے بیٹھو، نہیں تو وضو کرو اگر اونگ آ گئی، نہیں اگر اونگ آئی ہے، اونگ نہیں آئی وضو نہیں ٹوٹا، یوں نہ بیٹھے کرو، یا چوکڑی مار کے بیٹھو یا کیونکہ یوں سہارے سے بیٹھنے سے اگر اونگ آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ بے شک آپ دیواروں کے ساتھ سہارا نہ تو جناب بندہ، کیونکہ یہ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، جیسے میں بوڑھا ہوں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس وقت سہارا نہ لو جب نماز پڑھیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اونگ آئی وضو ٹوٹ گئی، نماز ہی نہیں۔ نماز کی تو اصل ہی طہارت ہے، اگر طہارت چلی گئی نماز ختم۔ دوبارہ عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب بندہ یہ لوگ جن کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، یہ جو رات دن اور یاد رکھیں اربوں خربوں روپے حلال رزق سے جمع نہیں ہو سکتے جب تک لوٹ کھسوٹ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب جناب رمضان پاک میں جو رشوت ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم رشوت لے کر پیسے اکٹھے کریں تاکہ گھر والوں کو عید کرانی ہے نا،
یہ تو ان کی بڑی خرید، ان کے لیے چلو ان کو کیا پتا کہ تو حرام کما کے لائے کھانا، وہ کھانے ممکن ہے ان کی ہو جائے، لیکن تیرے لیے تو وعید ہے، تیرے لیے وعید ہے، تیرے لیے عذاب ہے، تو کیوں حرام کماتا ہے؟ اللہ کی ذات پہ توکل رکھ، میں اگر میرے اوپر توکل کرے گا تو میں کہوں کیوں خواہ حرام رزق کے پیچھے دوڑتا ہے؟ تو جناب بندہ اب آپ دیکھیں کہ بھئی روزہ کتنی عظمت والی چیز ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی او انا اجزا بہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے، سبحان اللہ، روزہ رب کے لیے ہے۔ یا اللہ ہم تو کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہماری زبانی باتیں، ہماری جسمانی باتیں، ہماری مالی باتیں سب تیرے لیے، اور تو فرماتا ہے کہ صوم لی، روزہ میرے لیے، یہ کیا؟ باقی جتنی باتیں ہیں ان میں ریا ممکن ہے، کیونکہ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی شکل ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ چلتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پتہ چلتا ہے تلاوت کر رہا ہے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، کسی کو جب وہ دیں گے تو پتہ چلے گا زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی خیرات کر رہا ہے پتہ چلتا ہے، کوئی حج کر رہا ہے تو اس کی ایک شکل ہے۔ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی صورت ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی صورت اب آپ دیکھیں ہم سارے بیٹھے ہیں، ممکن ہے ہم میں کوئی بیمار ہو اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو بھائی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ روزہ نہیں رکھ کے بیٹھا، یہ روزہ رکھ کے بیٹھا ہے؟ نہیں، روزہ صرف اللہ کے لیے، اس لیے کہ فرمایا تو گھر بیٹھا ہے اکیلا، تجھے پیاس لگی ہوئی ہے، تجھے بھوک لگی ہوئی ہے، تیرے گھر میں کھانے پڑے ہیں، پینے کی چیزیں پڑی ہیں، تو نہیں پی رہا، تو نہیں کھا رہا، حالانکہ بندہ ہی کوئی نہیں بیٹھا، تو اکیلا بیٹھا ہے، تو کیوں نہیں کھا رہا؟ اس لیے کہ مجھے راضی کرنے ہے جی، تو اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے اچھا، کیونکہ فرمایا عجزی پہ ہی ایک اعتبار سے، کیونکہ فرمایا باقی جو نیکیاں ہیں نا ان کی جزا مقرر ہے، میں کہتا ہوں یہ 10 گنا ہوگی، یہ 700 گنا ہوگی، یہ اس سے دگنی ہوگی، یہ اس سے زیادہ ہوگی، مقرر ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ رکھنے والا جانے یا میں اللہ جانے، سبحان اللہ، اتنی جزا دیتا ہوں کہ بس میں ہی جانتا، سبحان اللہ، اندازہ لگائے جناب، وہی ہے اتنی جزا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ اس بندے نے میرا حق دینا ہے۔ اب اللہ کو تو ضرورت نہیں نا، کوئی تحریر ہے تیرے پاس، کوئی گواہ ہے، کوئی تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ رب کو نہیں کرے، وہ تو سب کچھ جاننے والا، دیکھنے والا۔ رب فرمائے گا اچھا اس نے تیرا حق نہیں دیا، یا اللہ نہیں دیا، فرمایا اس نے زندگی میں جتنی نمازیں پڑھی ہیں تو لے جا، دوسرا حق لینے والا آ گیا، رب نے فرمایا جتنی حجیں اس نے کی ہیں تو لے جا، اور آ گیا، یعنی ہر عبادت حق لینے والوں کو اللہ دیتا ہے۔ اب یہ خالی ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ساری عبادتیں حق دینے والوں کو اللہ نے عطا کر دی، دے دی، باقی بچے ہو جائے۔ اب حق لینے والے کھڑے ہیں کہ اللہ میرا حق دینا ہے، رب فرمائے گا دیکھو اب اس کا بچائے سے روزہ، الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ روزہ میرے لیے، یہ میں نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا؟ اب حق لینے والوں اس روزے کے بدلے میں نے
تمہیں بھی بخش دیا اس کو بھی بخش دیا۔ اور کیا چاہیے؟ بتاؤ، روزہ اعلیٰ عبادت ہے یا نہیں؟ اعلیٰ عبادت ہے روزہ۔ جناب بندہ دیکھو کتنی اعلیٰ عبادت ہے کہ فرمایا، ہمارے آقا فرماتے ہیں من فطر صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا باغوتے کا رغبت من الناس، فرمایا جس بندے نے روزے دار کا روزہ افطار کرا ہے۔ کس کا روزہ افطار کرا ہے؟ روزے دار۔ روزے دار۔ روزے دار کون؟ صحابہ کو بھونکے روزے دار نہیں، بے شک اہل بیت کے خلاف کمینہ کتا بغض رکھے وہ روزے دار نہیں ہے۔ جو علی عظمت علی سن کر پیشانی پہ شکن ڈال لیں وہ کمینہ روزے دار نہیں ہے۔ بے شک۔ میں ابھی بھی قاری صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میں کیونکہ حق گوئی سے ڈرتا نہیں، حق بات کہہ دیتا ہوں، پتہ نہیں جن کے خلاف کہتا ہوں انہوں نے میرے اوپر کوئی جادو نہ کیا۔ ورنہ دیکھو نا جی، لکل داء دواء، ہمارے آقا کا فرمان ہے لکل داء دواء، ہر مرض کے لیے دوا ہے۔ اب میں دوا کو کھا رہا ہوں، 2.5-3 مہینے ہو گئے، اسپیشلسٹوں کی دوائیں کھا رہا ہوں، لیکن گلا صحیح نہیں ہو رہا۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ جادو کا علاج کرنا چاہیے یا نظر بد کا علاج کرنا چاہیے۔ تو مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ پیر سید ریاض شاہ صاحب سے دم کریں ٹھیک ہو جائے۔ وہ شاہ صاحب مجھے مل نہیں ہے، ملیں گے تو دم کراؤں گا۔ اس لیے ذات محترم میرا عجیب پیر خانہ بہت دور ہے، اور اگر پنڈی چلا جاؤں تو شاہ صاحب بھی مل جائیں اور رشید بھی مل جائیں۔ دعا کریں کہ پنڈی جانے کی توفیق دیں۔ تو حضرات محترم عرض یہ کر رہا ہوں کہ من فطر صائما، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے لیکن رمضان پاک ہے۔ میں رمضان پاک میں لازمہ کبھی بھی میں اتنا غافل نہیں ہوں کہ 5 منٹ زیادہ دیتے ہوں، لیکن رمضان پاک میں 5-10 منٹ زیادہ ہو جائے مجھے پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ بھی روزے دار ہیں، مگر زیادہ لیٹ نہیں کرتا، کیونکہ روزے دار تو آپ ہیں مگر کام بھی تو کرنا ہوتا ہے، تو کسی کو لیٹ کرتا ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں ٹائم ٹیبل ایک ضمن مسئلہ آ گیا، ٹائم ٹیبل بنائے ہوئے نا، فلاں وقت سحری بند ہوگی، فلاں وقت افطاری ہوگی، ان نے نیچے نوٹ لکھا ہوتا ہے، میں باقاعدہ کتاب سے دکھا سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بنا ہوتا ہے نا یہ نقشہ سے سالوں افطار کا، تو فرمایا جو ٹائم انہوں نے لکھا ہوتا ہے سحری کا ٹائم، اس سے 5 منٹ پہلے سحری کام کرنا، ٹھیک ہے، اور جو افطاری کا ٹائم لکھا ہے اس کے 5 منٹ بعد افطاری کریں۔ اب لوگ ہم اگر احتیاط کریں نا تو جاہل ہیں، جاہل لوگ کہتے ہیں لو جی یہ تو شیعوں کی طرح ہو گیا، یہ پھر تخلیق دیم کر رہی ہے نا، تم بے وقوف ہو، تم نہیں جانتے احکام مسئلہ۔ اگر جاننے والا کچھ کر رہا ہے تو ممکن ہے اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ یہ کیا کہ بھئی تم نے اللہ کے بندو 14 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے، 14.5 کا رکھا ہے، جب جتنے کا رکھا ہے روزہ، کیا 5 منٹ صبر نہیں کر سکتے؟ نہیں، ادھر بولا اور سیر بجا یا اعلان ہوا فٹ کھانا شروع کر دیں۔ اعلان کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ 5 منٹ احتیاط کر کے اعلان کریں، لیکن کہاں ریڈیو ٹیلی ویژن والوں کو پتہ ہے کہ کس وقت اذان کا ٹائم ہے، کس وقت افطاری کا ٹائم ہے، کس وقت ہے۔ میں ایک دفعہ حاصل پور کے قریب ہے ایک ڈیرہ نعمت والا، وہاں میری تقریر تھی، تو جون کا مہینہ تھا، گرمی کا دن، لمبے دن ہوتے ہیں، تو میں جناب بندہ تقریباً ہم وہاں 3 بجے پہنچے، پنڈ میں مسجد نظر آئی، میں نے کہا یار پہلے وضو تازہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد محفل میں جائیں گے۔ تو مسجد میں چلے گئے، وضو تازہ کیا، نماز پڑھی۔ اب ہم نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ ابھی ظہر کی نماز کا وقت تھا، اس وقت عصر کی نماز 5:30 بجے سے پہلے اذان کا وقت، تو ایک بندہ ہے اس نے اذان نہیں شروع کر،
میں نے کہا پتہ نہیں آپ ضرور کیجیے رہے لیٹ ہو گئے، نماز پڑھ لی نا۔ تو میں نے اس سے پوچھا مؤذن سے، میں نے کہا یار اتنی لیٹ کیوں اذان دے رہا ہے، زور کا ٹائم تو کافی دیر سے ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں نہیں یہ اذان ڈیگری کی ہے۔ مجھے کہتے ہیں کہ ڈیگری کی اذان ہے۔ تو میں نے کہا ڈیگری کو ابھی 2.5 گھنٹے باقی پڑے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں انسان اس چیز کی پرواہ نہیں، 6:30 میں 5 اذان وہ اگر وہ مؤذن مغرب کے کی اذان عصر کے ساتھ دے دے تو افطار کر لو گے۔ یہ ہے کہ یہ نہیں جانتے، حالانکہ وقت کا پہچاننا شرط ہے، ٹھیک ہے نا، وقت کا پہچاننا شرط، مگر نہیں پہچانتے، پرواہ نہیں کرتے، اور اگر کوئی بندہ احتیاط کرائے تو پھر ڈانٹا کرتے ہیں، یہ جہالت ہے۔ بہرحال عبادت میں احتیاط ضروری ہے، تاکہ بھائی اتنا لمبا روزہ رکھا ہے خدا نہ خواستہ۔ اب دیکھو ایک فرقہ ایسا ہے کبھی سورج کا کنارہ کھڑا ہوتا ہے وہ اذان شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ایک فرقہ ایسا ہے کہ جب تارے جگمگاتے ہیں تو پھر وہ روزہ افطار کرتے ہیں۔ ہمارے آقا نے تاخیر سے جو منع کیا ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ تارے جگمگانے شروع ہو جائیں تب روزہ افطار کرنا، جب سورج غروب ہو جائے، یقین ہو جائے کہ غروب ہو چکا ہے تو پھر تم روزہ افطار کرنے لگے۔ تو حضرات محترم میں آج یہ کر رہا تھا کہ من فطر صائما، سبحان اللہ، کیونکہ رمضان پاک کا مہینہ ہے نا چل رہا ہے، اور یہ فرمایا ہمارے آقا نے کہ جو روزے دار کا روزہ افطار کرے، سبحان اللہ، روزے دار صرف صحیح العقیدہ ہے، بات عقیدہ روزے دار وہ روح پاتا ہے، روزے دار کا روزہ افطار کرائے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس افطار کرانے سے اس کے سارے گناہ معاف۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو نا بعض سخی لوگ آتے ہیں نا مسجد تو 2 کھجوریں اپنی جیب میں ڈال کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر اذان ہوئی اپنی کھجور نہیں کھائی، کسی نے کہا نا جناب یہ کھجور ہے، آپ نا میرے پاس ہے، بخیل نہ بن، حیا کر، اگر کوئی دوسرا دیتا ہے تو اس کی کھجور کھا تاکہ اسے افطار کرانے کا ثواب مل جائے، اور تو اپنی کھجوروں کو کھا، یہ نہیں ہے، یہ بخیل آدمی کا کام ہے، یار ثواب میں بھی بخیل کیا جانا۔ فرمایا جو شخص روزہ افطار کراتا ہے ایک ثواب کیا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرے۔ سبحان اللہ، اب جس کو افطار کرا رہا ہے وہ ہے روزے دار، اس کا مطلب کیا ہو؟ سبحان اللہ۔ اور پھر جناب بندہ فرمایا ایک جزا یہ کہ سارے گناہ معاف، دوسرا انعام اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر، سبحان اللہ۔ تیسرا انعام فرمایا جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو عطا فرمائے گا اتنا ثواب افطار کرانے والے کو۔ سبحان اللہ۔ اب تو بھی کہیں گے کہ افطار کرانے والا روزے میں رہا کہ روزے دار کو کم، بھائی افطار کرانے کا سبب کون بنائے؟ روزے دار۔ جتنا ثواب افطار کرانے والے کو ہے گا روزے دار کو وہ سارا ثواب تو سبب بنا۔ تو فرمایا یہ صحابہ نے جب سنا نا انہوں نے عرض کیا تھا یہ تو بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب، تو ہم نے تو ہر ایک کے پاس طاقت نہیں ہوگی افطار کرانے کی۔ فرمایا میں نے پیٹ بھر کے کھلانے کی بات نہیں، افطار کی بات کی ہے۔ اگر نہیں ہے حیثیت ایک کھجور سے افطار کرا، اگر کھجور نہیں تو دودھ کے ایک گھونٹ سے افطار، اگر دودھ کے نہیں تو پانی کے ایک گھونٹ سے افطار، ثواب یہی ملے، ثواب یہی ملے۔ اور اگر کوئی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلا دے تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے اس کو اتنا سیراب کرے گا، اتنا کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اور پتہ چلا دیکھو نا افطار کرانے والا بھی صحیح العقیدہ ہو، یہ نہیں یہودی لے کے آتے ہیں اس کو تو نہیں۔ تو جناب پتہ یہ چلا کہ بھائی اب دیکھو افطار کرانے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے، ایک کھجور سے بھی غریب بندہ افطار کرا سکتا ہے، تو ایک کھجور
50 پیسے کی ہوگی، ٹھیک ہے، روپے کی ہوگی، 2 روپے کی ہوگی، گاڑی اتنا ثواب مل گیا، 2-3 روپے کے ساتھ اتنا ثواب۔ پتہ چلا کہ پیسے کا مقام اونچا ہے، اسی لیے فطرانہ واجب کہہ دیا کہ فطرانہ ایک ادا کر تیرے 30 روزے کو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ملے۔